تو یہ کتنا دردناک واقعہ تھا۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا کہ میاں والی میں ایک بدبخت نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار کر کے اس کو جس بے دردی سے قتل کیا تو پوری انسانیت کانپ اٹھی۔ کیا میڈیا، کیا جس نے سنا، ایک عجیب درد کی کیفیت تھی۔ وہ مناظر تو میں نہیں دیکھ سکا، اور سننے پر ہی دل کے اوپر ایک عجیب درد اور ایک عجیب کیفیت دکھ کی ہے کہ کیسا منظر ہوگا کہ وہ معصوم کلی وہ قیامت کے دن اس ظالم باپ سے پوچھے گی کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے ظلم کیا کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہمارے لیے قلب اور روح کی ٹھنڈک کا سامان ہے، اور کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی رت اور کوئی بھی زمانہ ہو، ہمارے لیے تسکین ہے جب کسی کے لبوں پر حضور کا ذکر آتا ہے۔ اور ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہمیں خوشی ملتی ہے تو تب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ صدمہ اور غم آتا ہے تو اس غم کو غلط کرنے کے لیے بھی ہم حضور کے ذکر کا چراغ ہی روشن کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب ہو یا مرحلہ غم ہو، مرگ ہو، تو ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے اور غموں کو کافور کر دیتا ہے، دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ قلب کی فرحت، روحوں کے قرار اور سینے کی تسکین کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو سو آج ہمارے ان دوستوں نے، اللہ ان کو جزا دے، یہاں یہ ذکر کی مجلس منعقد کی، اس کی برکتیں ان کی نسلوں تک اللہ پہنچا دے، اور آستانہ رحمت ہیبت پور شریف کے ساتھ ان کا جو قلبی تعلق، ربط باطن اور نسبت کا رابطہ ہے، اللہ اس کو مزید مستحکم فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، جلوہ گری صرف اس امت کے لیے ہی اللہ کی نعمت غیر مترقبہ نہیں ہے، بلکہ حضور تشریف نہ لاتے تو آج بھٹکی ہوئی انسانیت کا قافلہ کس گڑھے میں گیا ہوا ہوتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آپ نے یہ کہانی سن رکھی ہے، قرآن مجید نے اس حکایت کو بیان کیا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ وہ سمجھتا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دوں، اور اگر ایسا کر پاتا ہوں تو معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گا، اور اگر ایسا نہیں کر پاتا تو میری زندگی کوئی زندگی نہیں ہو۔ بعض قبائل میں تو 100% یہ رسم جاری تھی، اور بعض جزوی طور پہ اس رسم میں بد میں مبتلا تھے۔ پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کے اس رسم کی بے خونی کی، تو یہ کتنا دردناک واقعہ تھا۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا کہ میاں والی میں ایک بدبخت نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار کر کے اس کو جس بے دردی سے قتل کیا تو پوری انسانیت کانپ اٹھی۔ کیا میڈیا، کیا جس نے سنا، ایک عجیب درد کی کیفیت تھی۔ وہ مناظر تو میں نہیں دیکھ سکا، اور سننے پر ہی دل کے اوپر ایک عجیب درد اور ایک عجیب کیفیت دکھ کی ہے کہ کیسا منظر ہوگا کہ وہ معصوم کلی وہ قیامت کے دن اس ظالم باپ سے پوچھے گی کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے ظلم کیا کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان بیٹیوں کا ذکر کرتے ہوئے بے ارشاد فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ بھی کٹہرے میں ہوں گے، اور یہ سوال نامہ بارگاہ عزدی کی طرف سے ہوگا کہ کس جرم میں ان بچیوں کو قتل کیا گیا، قصور کیا تھا۔ معصوم ننھی کلیاں، وہ پھولوں سے بھی نازک، شبنم سے بھی نازک، اور ان کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اوپر سے مٹی ڈھیل دی گئی۔ اور پھر نہ کوئی، آج تو میڈیا پیچھے پڑ گیا، آج کا میڈیا بہت سرگرم ہے، اور ہماری عدالتوں نے، ہماری انتظامیہ نے، ہماری حکومت نے اس پر نوٹس لیا،
تو ہاہاکار مچ گئی اور اس کو نشان عبرت بنا دیے جانے کے لیے مطالبات ہیں۔ لیکن ذرا آپ صدیوں پیچھے چلے جائیں کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا تو کوئی FIR نہیں کٹتی تھی، کوئی اس کے لیے تعزیت کے کلمے نہیں کہتا تھا، کوئی آنسو نہیں بہاتا تھا، بلکہ بیٹی کو زندہ درگور کر کے آنے والے کو داد ملتی تھی کہ تم نے اپنی پگڑی کا قرض بچا لیا ہے، تم نے اپنی آبرو محفوظ کر لی ہے۔ کتنی بے بسی تھی کہ بیٹی اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کرنے والا ملامت نہیں سہتا تھا بلکہ داد پاتا تھا۔ آج اگر کسی ظالم نے ایسا مکروہ کام کیا ہے تو لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، وہ عبرت کا نشان بن کے رہے گا، معاشرے میں وہ جینے کے قابل نہیں رہا، اس کا خاندان بھی صفائیاں دیتا پھرتا ہے کہ ہم اس جرم میں شریک نہیں تھے، یہی بدکار اور ظالم ہے۔ اور اس بستی کے لوگ، محلے کے لوگ شرم سے ڈوب ڈوب کے جا رہے ہیں کہ جناب یہ بدبختی ہمارے محلے میں ہوئی، ہماری گلی کا واقعہ ہے۔ لیکن ذرا پلٹ کے پیچھے دیکھیے کہ کیسا منظر نامہ تھا کہ باپ بیٹی کو زندہ درگور کرتا، اس پہ معاشرے میں اسے داد ملتی اور وہ کہتا میں نے اپنی پگڑی کا قلس بچا لیا، اپنی آبرو کی حفاظت کر لی۔ تو جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے معاشرے میں داد مل رہی تھی تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، کلمہ جہاد تھا، اور وہ آواز میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا امی و ابی کی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ اس دور میں کہنا، آج میں بھی اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہوں، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں۔ بیٹی گھر سے ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کیفیت دیدنی ہوتی ہے، دل خون کے آنسو ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ سب کچھ خوشیوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لاڈوں سے پلی ہوئی، محبت سے پروان چڑھی ہوئی بیٹی کو جب ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس نے دوسرے محلے میں ہی جانا کیوں نہ ہو، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے باپ اس کو رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ آج تو ہر ایک بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ میں نے بوڑھے لوگوں کو مزدوریاں کرتے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں، بھائی اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پردیس کاٹتے ہیں، پتھر کوٹ رہے ہیں، وہاں اذیتوں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جوانی کتنی حسین اور دل آویز ہوتی ہے، اور آپ پتھر کوٹ کوٹ کے اس جوانی کو قطرہ قطرہ پگھلا رہے ہو تو آواز آتی ہے میں بہنوں کے ہاتھ پیلے کروں گا۔ بیوی سے دور ہو، بچوں سے دور ہو، پردیس کی مشقتیں کاٹ رہے ہو، کیا مصیبت ہے کہ تم اتنی منزل پہ کندھے پہ اینٹیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، تو آواز آتی ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ، میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں گا۔ تو یہ باپ کے سینے میں پیار، یہ بھائی کے سینے میں محبتوں کی ایک کائنات جو آباد ہے، یہ کس نے کی؟ تو آواز آئے گی میلاد والے رسول نے۔ یہ باپ تو قتل کرتا تھا، یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، تو کس نے آ کے بتایا کہ یہ پیار کیے جانے کے قابل ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ جب حضور علیہ السلام سے ملنے آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، مرید پیروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، علماء کے لیے آپ استقبال کرتے ہیں، بھائیوں کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک منظر نامے دیکھنے کو، لیکن کائنات نے یہ انوکھا منظر دیکھا، شہزادے کے لیے محمد عربی کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر حضور ان کو بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، اور پھر فرمایا جو دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور پھر ان کا نکاح کرتے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح قریب اور نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب۔ تو مجلس میں سے ایک شخص اٹھا اس کی حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک بیٹی ہو، تو فرمایا یہ احساس اس سے بھی ملے گا۔ تو ذرا اس کے پس منظر میں جائیے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کی میری بھی دو بیٹیاں ہوتی، اور یہ احساس نہیں ہو پاتا۔ تو بیٹی عزت کا نشان قرار پائی، بیٹی وقار کی علامت بنی، بیٹی چار دیواری کی رونق بنی۔
ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی عزت ہے، چار دیواری کی رونق ہے، باپ کے نام کی آبرو ہے، اور پھر آخر میں فرمایا کرتے تھے سینے پہ ہاتھ رکھ لو، بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ تو بیٹی کے لیے یہ عزت، یہ وقار میرے حضور علیہ السلام نے دیا۔ اور مجھے بتائیے اگر حضور تشریف نہ لاتے تو جس طرح بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھیں، تو یہ لڑکتا ہوا انسانی معاشرہ آج کہاں کھڑا ہوتا، اور آج اس صنف نازک کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ تو خدا شناسی تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ انسانیت شناسی کا نور بھی نصیب نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے، اور انسانیت شناسی تو بہت دور کی بات ہے، خود شناسی کا نور نصیب نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ انسان کو یہ بھی نہ پتہ چلتا